آج ہم ایک ایسی ٹیکنالوجی کا جائزہ لے رہے ہیں جو شاید ہمارے ارد گرد کی دنیا کی تعمیر کے طریقے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے ڈیپ ان کی، یعنی حقیقی دنیا کے انفراسٹرکچر کی اگلی نسل کی۔ اب تک ہوتا یہ آیا ہے کہ جب بھی انفراسٹرکچر کی بات ہوتی ہے تو ذہن میں چند بہت بڑی کمپنیاں آتی ہیں، وہی سب کچھ بناتی ہیں، وہی مالک ہیں اور وہی سب کچھ کنٹرول کرتی ہیں۔ لیکن ڈیپ ان اس پورے ماڈل کو مکمل طور پر الٹ دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا کھلا سسٹم پیش کرتا ہے جہاں کوئی بھی کہیں سے بھی اپنے ہارڈ ویئر کے ذریعے نیٹ ورک کا حصہ بن سکتا ہے اور اس کے لیے پیسے کما سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جہاں طاقت چند ہاتھوں سے نکل کر عوام میں تقسیم ہو رہی ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں کہ آخر یہ DPIN ہے کیا چیز۔ اچھا، تو اس کا پورا نام ہے ڈی سینٹرلائزڈ فزیکل انفراسٹرکچر نیٹورکس۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ کرپٹو مراد یعنی ٹوکنز کی شکل میں انعامات کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی حوصلہ افزائی کا ایک طریقہ ہے تاکہ وہ حقیقی ٹھوس چیزیں جیسے وائرلیس راؤٹر یا اپنے گیمنگ PC کا طاقتور گرافکس کارڈ نیٹ ورک کے لیے استعمال کریں اور چلائیں۔ اب ذرا اس مثال پر غور کیجیے۔ ایک بڑی ٹیلی کام کمپنی کے بارے میں سوچیں جو تمام سیل ٹاورز خود لگاتی ہے۔ DPIN اسے ایک کھلے میدان میں بدل دیتا ہے جہاں کوئی بھی اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا سیل لگا کر نیٹ ورک کو بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے اور اس کے لیے انعام بھی پا سکتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر انفراسٹرکچر کی تعمیر کو جمہوری بنا رہا ہے۔ اور یہ بات صرف سیل ٹاورز تک محدود نہیں ہے۔ ہم یہاں 4 بڑی کیٹیگریز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جیسے AI کے لیے GPUs جیسے کمپیوٹ نیٹ ورکس، یا پھر اسٹوریج نیٹ ورکس جو ڈیٹا کو زیادہ محفوظ بناتے ہیں، وائرلیس نیٹ ورکس جو وائی فائی اور 5G کوریج فراہم کرتے ہیں، اور سینسر نیٹ ورکس جو ہائیو میپر جیسی کمپنیوں کے ذریعے پوری دنیا کا نقشہ بناتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ اچانک اتنا اہم کیوں ہو گیا ہے؟ اس کا جواب ایک لفظ میں ہے AI۔ دیکھیے، AI کے دھماکے نے 2 بڑے مسئلے کھڑے کر دیے ہیں۔ ایک طرف تو AI بنانے والوں کو اعلیٰ درجے کی GPUs کی شدید کمی کا سامنا ہے اور جو ملتے ہیں وہ بہت ہی مہنگے ہیں۔ دوسری طرف ہم میں سے بہت سے لوگوں کے پاس گیمنگ کمپیوٹرز میں طاقتور GPUs موجود ہیں جو زیادہ تر وقت استعمال ہی نہیں ہوتے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک طرف سونے کی کان ہو اور دوسری طرف ایک بیکار پڑا خزانہ۔ اور یہیں پر ڈیپ ان ایک شاندار حل لے کر آتا ہے۔ پہلا قدم یہ دنیا بھر سے ان تمام بیکار GPUs کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے۔ دوسرا قدم یہ AI کے حقیقی کاموں کو جیسے کوئی تصویر بنانا ان GPUs کو بھیجتا ہے۔ اور تیسرا سب سے اہم قدم، جو لوگ اپنے GPUs فراہم کرتے ہیں انہیں ان کی غیر استعمال شدہ طاقت کے بدلے میں ادائیگی کی جاتی ہے، مطلب سب کا فائدہ۔ لیکن کہانی صرف GPUs پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ ڈیپ ان کا ایکو سسٹم ایک پوری نئی دنیا ہے جو دریافت ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ آئیے ذرا اسٹیبل پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو ڈیپ ان کی وسعت کو دکھاتا ہے۔ یہاں کمپیوٹ کے لیے شیئر AI، اسٹوریج کے لیے فائل کوائن، وائرلیس کوریج کے لیے ہیلیم، اور یہاں تک کہ ہائیو میپر جیسے پروجیکٹس بھی ہیں جو ڈرائیوروں کو انعام دے کر ہماری دنیا کا نقشہ بنا رہے ہیں۔ یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ حقیقی کام کرنے والے نیٹ ورکس ہیں۔ اس سب کا اصل نقطہ یہ ہے کہ ڈیپ ان ڈیجیٹل دنیا یعنی بلاک چین اور ہماری حقیقی فزیکل دنیا کے درمیان ایک پل بنا رہا ہے۔ یہ کرپٹو کو ایک ایسی چیز بنا رہا ہے جسے چھوا اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب کس سمت جا رہا ہے؟ اس عوامی طاقت سے چلنے والی تحریک کی اصل صلاحیت کیا ہے؟ حالانکہ ابھی ہم ابتدائی مراحل میں ہیں، لیکن ترقی کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ یہ چارٹ ظاہر کرتا ہے کہ 2027 تک ہم ٹوکن مارکیٹ کیپس میں دسیوں ارب، نیٹ ورک ریونیوز میں کروڑوں اور صرف GPU سیکٹر میں اربوں ڈالرز کی آمدنی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اب کوئی چھوٹا تجربہ نہیں رہا بلکہ ایک معاشی قوت بنتا جا رہا ہے۔ آخر میں اس سب کو سمجھنے کا بہترین طریقہ اس ایک جملے میں ہے، یہ بیکار مشینوں کے لیے Airbnb کی طرح ہے۔ یہی وہ بنیادی خیال ہے جو ہر چیز کو چلاتا ہے۔ یہ بیکار وسائل کو قیمتی اثاثوں میں تبدیل کرنے کے بارے میں ہے جو ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر کی اگلی لہر چند بڑی کمپنیوں کے ذریعے نہیں آئے گی، اسے ہم جیسے لاکھوں لوگ تعمیر کریں گے۔ اصل سوال صرف یہ ہے کہ کیا لوگ اس نئی عوامی طاقت سے چلنے والی دنیا کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنے کا انتخاب کریں گے؟